الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، میں جب مسجد میں داخل ہوا اس وقت بھی بہت سے حضرات نے مصافحہ کی کوشش فرمائی، اور جب میں یہاں بیٹھا اس وقت بھی. میں مصافحے کا قائل ہوں، مصافحے سے ثواب ملتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ایک بندے سے ملوں 10 کہیں یہ طرح سکا لگ جائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یا تو سب سے مصافحہ کرائیں، ترتیب سے کرائیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ نے صرف 2-4 بندوں نے اٹھنا ہے تو ماحول ڈسٹرب نہیں ہونا. بولیے، پھر میں کہوں میں نہیں ہاتھ ملاتا تو سانکڑا متکبر ہے، پھر آپ نے طرح طرح کی باتیں کرنی ہیں. آپ سنجیدہ آدمی ہیں، عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. میں اپنی اس شدت وقت کی وجہ سے علماء کرام سے مصافحہ نہیں کر سکا جو ہمارے سر کے تاج بیٹھے ہیں، میں ان سے نہیں مل سکا. آپ مجمع سے ایک بندہ اٹھ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ انتہائی غلط ترتیب ہے. آپ اپنی روش کو درست فرمائیے. ڈیرہ غازی خان میں آج تحفظ مساجد و مدارس کنونشن ہے. جمعیت علماء اسلام وفاق المدارس العربیہ کے جملہ قیادت علماء کرام تشریف فرمائیں، اور میری جماعت جمعیت علماء اسلام کی تمام صوبائی قیادت اور ضلعی قیادت موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں چند معروضات اسی عنوان پر پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ آج ملک پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ہمیں پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، اور نام ہے تحفظ مدارس اور مساجد. حق تو یہ تھا کہ یہ تحفظ مساجد اور مدارس ارباب اختیار کرتے، ارباب اقتدار کرتے، یہ کام ان کا ہوتا. انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے، اوتھ لیا ہے، لیکن وہاں کوئی تحفظ کا معاملہ نہیں ہے. اور آپ کو اور ہمیں انڈیویجولی ذاتی طور کے اوپر یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہماری ملکی طور کے اوپر بے حسی کی حکومت کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسری بات، حکومت مساجد اور مدارس کا خاک تحفظ کرے گی جو اپنے آئین کے حلف پر بھی پورا نہیں اتر رہے. آئین میں یہ بات درج ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. لیجسلیشن آف دا کنٹری انڈر قرآن و سنت، یہ بات موجود ہے کہ قرآن و سنت کے تحت آپ نے کوئی قانون سازی لیجسلیشن کرنی ہے آپ کریں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. آج ملک میں ایک نہیں دھڑا دھڑ قانون پاس ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ، اور وہ بھی وہ جو شریعت کے مخالف تو ہیں ہی، اپنے آئین کے مخالف ہیں. جس کو ہم اکائی کہتے ہیں ملک کا، کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، ملک کا آئین، جس کو مقدس کتاب سمجھا جاتا ہے، جس کا اوت اور حلف لیا جاتا ہے، اس کی مخالفت جب وہ کریں جن کو آپ عوامی نمائندے کہو، تو پھر میرے قائد مولانا فضل الرحمان کا موقف سچ ہو جاتا ہے کہ عوامی نمائندہ نہیں ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے. عوامی نمائندے نے عوام میں آنا ہوتا ہے، اس نے عوام کو جواب دہی کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو اپنا آپ جواب دے بنانا ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے میرا ووٹر پوچھے، میرا سپورٹر پوچھے، اور میرے باکس کے اندر ووٹ ڈالنے والا ووٹر مجھ سے سوال کرے تو مجھے جواب دینا ہے. لیکن جہاں یہ نہ ہو، جہاں بندر بانٹ کی طرح اسمبلیاں خریدی جائیں، جہاں بندر بانٹ کی طرح ووٹوں کے معاملات میں عوامی حقوق پر 100% ریاستی طاقت کے ساتھ ڈاکہ ڈالا جائے، تو پھر یہی ہوتا ہے جسے شیخ سعدی نے کہا
गुरबा मीरो सग वजीरो मूशरा दीवां कुनद ई चुनी अरकान दौलत मुल्क रावीरां कुनद। तो फिर यही होता है। आज मुल्क में आइन साजी, कानून साजी 100% गैर इस्लामी। मेरे मुल्क के सदर के नाम में हजरत अली का नाम है, लेकिन उन्हें उस कानून पर दस्तखत करते हुए जो खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के खिलाफ है, जर्रा बराबर भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं किस दस्तावेज पे दस्तखत कर रहा हूँ। मेरे नाम में आसिफ अली जरदारी में दरमियान लफ्ज अली मौजूद है। हजरत अली उल मुर्तज़ा की शादी किस उम्र में हुई है, और मैं 18 साल से पहले की शादी को जुर्म करार देने के लिए सिग्नेचर कर रहा हूँ, दस्तखत कर रहा हूँ। अपने नाम से भी हया नहीं किया, मुल्क का आइन और कानून का हया दूर रहा। ये हाल है। क्या मैं पूछ सकता हूँ जिसको हम रसूलुल्लाह की चौथी और चहीती बेटी, कायनात में जन्नत की खवातीन की सरबराह कहते हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार की अम्मा कहते हैं, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी क्या 18 साल से पहले नहीं हुई? तो फिर किस बुनियाद पर यह कानून साजी है? किस बुनियाद पे कहा जा रहा है? मैं उस दिन कराची था तो मैंने कहा मुराद अली शाह साहब, आपके नाम में भी हजरत अली का नाम है, आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नाम में भी सैयदना अली उल मुर्तज़ा का नाम मौजूद है। आप नहीं कह सकते थे अपनी जमात के बड़े और मुल्क के सदर को कि जनाब मोहतरम, आप जिस ओहदे पे बैठे हैं इस ओहदे में आइन का हल्फ लिया जाता है, आपके नाम में भी हजरत अली का नाम है, हमारे नाम में भी हजरत अली का नाम है, कुछ तो एहसास कर लेना चाहिए। तो पता चला छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। आज छिलके हकीकत में आम नहीं है, आम का छिलका है। माल्टा नहीं है, माल्टे का छिलका है। सेब नहीं है, सेब का छिलका है। तो छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। अगर हकीकतन हमें अपने नाम के साथ भी इखलास का कोई इश्रे अशीर ताल्लुक भी होता तो किसी बुनियाद पर यह जसारत नहीं की जा सकती। और फिर मेरे कायद उठे, हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने इनके गलत बनाए हुए कानून, जो इस्लाम और कानून पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के भी मुखालिफ हैं, उनको अपने पांव की ठोकर से उड़ाया कि जी मैं नहीं मानता तुम्हारा कानून। हजरत मौलाना ने कहा जो कानून तुमने बनाया, मैं इससे कम उम्र के जवानों की शादियां कराऊंगा, उस निकाह में खुद बैठूंगा। तलागंग के 4 निकाह आपके सामने नहीं है, कल के चारों निकाह, और चारों इस जो है ना क्या कहते हैं उम्र से लेस और नीचे है। उन्होंने कहा जो हमारा कुछ करना है तो कर ले। परसों हजरत कायद मोहतरम ने अपने भांजे का निकाह कराया है, तो उसमें भी कोई बात करना चाहते हैं तो आ जाए। हमने तो प्रैक्टिकली इसको चैलेंज किया, और फिर जब मौलाना ने बात की तो फिर मैं हैरान हूं। हमारे पाकिस्तान में कौमी असम्बली की मेंबर सिंध से ताल्लुक रखने वाली, जिनके नाम में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत मौजूद है, शर्मिला फारूकी, वो कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान को सजा देनी चाहिए, इन्होंने तो कौमी असम्बली के बने हुए कानून को चैलेंज किया है। इस खातून को बाकी बातें तो छोड़ें, क्या आईन में जो इस्लामी दफात दर्ज हैं, इस खातून और इसकी जमात और इसकी सियासी तगो उसके जुमरे में पूरी उतरती है या नहीं उतरती? जरा आईन और कानून में देख लेते हैं। क्या मुल्क पाकिस्तान में बात नहीं है कि जी गलत कानून नहीं बन सकता इस्लाम के खिलाफ? हमारे आईन में ये बात दर्ज है। और तो खुद को पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कहती है। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी हैं और खालिक के आईन में उनका नाम दर्ज है। जहां हमारे अकाबर में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद है, तो वहां जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के भी तो दस्तखत है। आप कम अज कम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के विजन से तो गद्दारी न करती। उनका विजन क्या था? उनका मिशन क्या था? आइन के बारे में उनका मौकिफ क्या था? हक तो यह है कि गलत कानून असम्बली पास करे, हमें रास्ता आइन देता है
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے ریٹ دائر کر کے اس آئین کو آپ کل ادب قرار دلوا سکتے ہو؟ چھ جائے کہ تو یہ جدوجہد کرتی کہ جی ہمارے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات آج بھی زندہ ہے، اس قانون کی خلاف ورزی، یہ آئین کی خلاف ورزی، اسلام کی خلاف ورزی تصور نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے مخالف قانون ہے، لہذا میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں۔ آپ کا تو حق یہ بنتا تھا، آئین کا ووٹ آپ نے لیا ہے، آپ الٹا بولنا فضل الرحمان کی سزا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تم تو کیا تمہاری پوری جماعت وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ نا، تم اس مولوی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس کے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، تم نے آزمایا نہیں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فضل الرحمان کس شخصیت کا نام ہے۔ تم صرف بھڑکے مار سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، اپنی ڈیوٹی پوری کر سکتے ہو۔ کل آج 24 گھنٹے ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں، اس خاتون کو وہ اپنا کام یاد نہیں ہے کہ سندھ اسمبلی میں انیل کمار اٹھتا ہے، آپ نام سے سمجھ گئے ہوں کہ وہ مسلم نہیں ہے، مینارٹیز میں ہے، ہمارے اقلیتی برادری میں ہے۔ انیل کمار اٹھتے ہیں جو ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی کے، اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی ہم غیر مسلم ہیں، ہمارے نام پہ تمہارا شراب کے کاروبار کا دھندا چلتا ہے۔ آج میں غیر مسلم کمیٹی کی ریپریزنٹ کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے، یہ میں آئین کے اندر لکھے ہوئے معاملے کے تحت ایک قرارداد لے کر آیا ہوں کہ شراب پر پابندی لگائی جائے اور شراب خانوں کو بند کیا جائے۔ یہ ہندو نے کہا، کس نے کہا؟ کتنی خوشی کی بات ہے، ہمیں تو ویلکم کرنا چاہیے تھا جیسے آپ نے ویلکم کیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب، وہ کہتے ہیں او انیل کمار صاحب، اچھا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے، آج آپ آئے تھے، مجھے تو نہیں پتا تھا آپ نہیں آئے۔ اور نے کہا جی میں آیا ہوں، میں نے قرارداد دی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہال بیٹھے بتائیں شراب خانے آن ہونے چاہیے یا آف؟ صاحب نے کہا جی آن۔ جب آف کی باری آئی کسی نے آواز، کوئی تھوڑی سی کوئی چھوٹی موٹی آواز آئی، اس نے کہا لہٰذا قرارداد ریجیکٹ کرتے ہیں، شراب برقرار رہے گی اور چلتی رہے گی۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کا صوبہ، آپ کی جماعت حکمران ہے، سندھ کی اسمبلی ہے، کراچی کی اسمبلی ہے، وہاں تمہیں ہندو شرما گیا ہے، تم بتاؤ تم مولانا فضل الرحمان کے لیے بات کر رہی ہو؟ کیا علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آپ کس کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ ہم تو پہلے سے جانتے تھے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے، لیکن آج آپ نے ماشاءاللہ اپنے منہ سے بات کر کے بات ختم کر دی۔ کل میری جماعت کے حافظ حمداللہ صاحب نے آن ایئر ان کو جواب دیا ہے اور نے کہا آرٹیکل 6 آئین کا ایک دفعہ ہے، آرٹیکل 6 کا مطلب ہے یہ اس پہ لگے گا جو آئین کا غدار ہوگا۔ تو آئین کی پہلی شق میں وہی لکھا ہوا ہے جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، تم اپنے آرٹیکل 6 کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عجیب معاملہ ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لو جی ازل مکروہ ہے اور زنا جائز ہے۔ میں تو حیران ہوں اس معاملے کے اوپر کہ یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، اس ذہنیت کو کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں اس جیسی ذہنیت کے مقابلے کے لیے جمعیت علماء اسلام موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جمعیت کی کیا ضرورت ہے، جمعیت نے آج تک کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں یہ جو غلط قانون پاس ہوئے ہیں استثناء سے لے کر یہ 18 سال کی شادی تک، اس کے لیے کس نے آواز اٹھائی ہے؟ اگر میرا قائد، اگر میری جماعت نہیں بولی تو کون بولا ہے؟ کون بولا؟ مجھے آج کی معلومات میں ہے کہ ہم بڑا پروگرام کرنا چاہ رہے تھے کسی حال میں، اور یہاں کی انتظامیہ نے کہا جی تو ساتھ حکومت کے خلاف تقریر کرنی ہے مولی جمال صاحب، تو کہیں مسیحیت اجوانت کر حضرت ایسی بات ہے؟ آئے مجھے مولانا جمال نے نہیں بتائی، کوئی سارے ہی تو بندے نہ دنیا میں، کچھ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں یہ حال ہے، آپ دوسرے کی اوپینین، دوسرے کی بات، اس کا موقف بیانیہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص جمہوری ملک ہے، اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ ادھر تو کہتے ہیں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت بہت بڑا انتقام ہے، یہی انتقام ہے؟ آپ اس جماعت کو کہیں کہ تم پروگرام کہیں اور جا کے کرو جو جماعت ملک پاکستان سے بھی بڑی عمر رکھتی ہے،
मुल्क पाकिस्तान से भी बड़ी उम्र है, उस जमीयत उलमा को होगी। अल्लाह हमारे मुल्क को मजीद चार चांद लगाए, लेकिन मुल्क पाकिस्तान की तो अभी प्लैटिनियम जुबली भी नहीं हुई और जमीयत उलमा इस्लाम डायमंड जुबली बना चुकी है, हम 100 साल बना चुके हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस बुनियाद पे आपको कहता हूँ, ये याद रखिए, इस तरह के गलत मामलात के मामले में जमीयत उलमा सद्दे सिकंदरी बनेगी। आप साथ देंगे? जितने बैठे हैं साथ देंगे? इसके लिए रोड पे निकलना पड़ा निकलोगे? इसके लिए कायद ने बुलाया तो उनकी आवाज में लब्बैक कहोगे? गली गली चौक चौक चौराहे चौराहे जाना पड़ा जाओगे? मैं अल्लाह से अपने अमल का जवाब दे होने में पाबंद हूँ, मैं नतीजे का पाबंद नहीं हूँ। हमसे अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने कानून खत्म क्यों नहीं कराया, अल्लाह ये पूछेगा तुमने इसके खात्मे के लिए काम कितना किया। हम काम के जिम्मेदार हैं, बाकी कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता वो उसका मामला है। शेख सादी शिराजी ने कहा था ना, उर्फी तो मयंदेश ज़गोगाए रकीबा, आवाज सगा कम नकुनद रिज़्क़ के गदारा। हम आवाज के पाबंद हैं, हम बयानिए के पाबंद हैं, हम वर्क और काम के पाबंद हैं। हमने कल भी ने गलत कहा था, आज भी गलत कह रहे हैं। रियासती ताकत के जोर के ऊपर, हुकूमती जबर के ऊपर, जेल गोली बेड़ी हथकड़ी के मामलात पे जी नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम वारिस है मौलाना हुसैन अहमद मदनी की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में दाखिला हराम है, उसे अंग्रेज पकड़ के लाए, कराची के खालिक दीना हाल में लाए और कहा जी अब भी फतवा दे रहे हो, अगर तुम फतवा दे रहे हो तो मौत का तख्त कलमी, ठीक है, यूर डेथ अंडर माय पेन, तेरी मौत मेरी इस कलम के नीचे है। जज कहते हैं मैं यूं लिखूंगा, हैंगिंग टू द टिल डेथ, तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। बता तूने ये फतवा दिया था? हजरत मदनी ने जो सर पे पगड़ी पहनी थी ना, उसे उतार के कहा दिया क्या है, मैं तो अब भी फतवा देता हूँ। रही मौत की बात तो देवबंद से हुसैन अहमद अपना कफन साथ लाया। हम दस्तार फजीलत पे सिर्फ सर पे 6 गज की पगड़ी नहीं बांधते, इसको कफन का इस्तिआरा समझते हैं। हमारे कायद मोहतरम हजरत मौलाना फजल रहमान फरमाते हैं ना कि हमने पगड़ियां और टोपियां सर उठाने के लिए पहन रखी हैं, सर झुकाने के लिए नहीं पहने। हमने हुर्रियत का सबक लिया है, हुर्रियत के सबक पे कायम और दायम रहेंगे। हमें हुर्रियत के सबक से कभी बात नहीं रखा जा सकता। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक तरीका। हम इसी तरतीब पर है, हम अहले हक के साथ थे, हम अहले हक के साथ हैं, हम अहले हक के साथ रहेंगे। उससे कहीं ज्यादा हमारे उलमा को, हमारी जेब में भी उसी नादरा का बना हुआ शनाख्ती कार्ड है जो किसी बड़े बड़े जोरावर के पास है। हम भी उसी तरह पाकिस्तान के शहरी। लेकिन हमें बताया जाए 26वीं आईनी तरमीम में आपने हमसे 5 वादे किए, उनमें से कोई एक पूरा हुआ? अपना हाल तो ये है, जो वादे करें उसको पूरा करने के तैयार नहीं है और हमें कहा जाए कि गलत कानून पे भी चुप रहो। इस रवैये को बर्दाश्त किया जा सकता है? इस रवैये के साथ चला जा सकता है? इस रवैये के मामला हमारे साथ तय किया था कि जी मसाजिद के खिलाफ जो बातें हैं, आज जो चंदा दे रहा है मदरसे को दे रहा है या जमीन दे रहा है मस्जिद बनने के लिए, उसके बाप दादा परदादा लक्कर दादा शक्कर दादा सारे अपने सोर्स ऑफ इनकम बताएं। क्या ये बात गलत है? हम ऐसी बात नहीं करेंगे। कितना अमल दरामद हुआ इस पर? हमसे वादा किया गया था कि हम आपको सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर कर रहे हैं, लिहाजा सोसाइटी एक्ट के तहत आप रजिस्टर होंगे। आप वजारत तालीम की इन 2 नंबरियों के पाबंद नहीं होंगे। इस पर कानून हो गया, मुबारकबादी हो गई। ये असेंबली में 26 मरतबा उठक बैठक हो गई, दस्तखत हो गए, सदर ने भी मान लिया। मुझे बताएं इस पर कितना अमल दरामद हुआ? हमसे तय किया था ये 1 साल के अंदर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के डिसीजन को, उनकी सिफारिशात को, उनकी तजावीज को, ये सारी चीजें इस असेंबली में ज़ेर बात ला के इसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी। कितना अमल किया? जो कानून बन चुका है इस पे कितना किया? अजी विफाकी शरी अदालत इस बात की पाबंद होगी कि शरीफ फैसला 1 साल के अंदर अंदर दे, अगर नहीं देगी तो उसके खिलाफ अपील गैर मुबसर हो जाएगी और वो इस्लामी शरीयत का फैसला करार पाएगा। इस पे कितना अमल किया? हमसे तय किया था
کہ جی سود کے ورک کریں گے، لہذا ہم آج تو ختم نہیں کر سکتے، 2-2.5 سال دے دیں، یہ کم جنوری 2028 کو سود ملک میں ختم کر کے ملک کو سود سے پاک قرار دے دیا جائے گا۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ اس پر تمہارا کوئی ورک موجود ہو، ہمیں تو کہیں نہیں دکھ رہا۔ جو قانون بنائے، جو آرٹیکل بن چکے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ قانون کی مخالفت کرتے ہیں۔ جہاں رات 18 سال سے کم عمر کی شادی ہوئی نا، وہاں پوری تفصیل آئی میرے پاس۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی تھانے دار صاحب نے کہا جی آپ پہ پرچہ لگتا ہے، اور نے کہا تھانے دار صاحب عجیب پرچہ لگتا ہے، آپ نے ہمارے مدرسے کے معاملات میں مداخلت کی ہے، مدرسہ تو رجسٹریشن ہوگی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، آپ کے کوئی آپ پہ دباؤ دے رہے ہیں، پرچہ تو آپ پہ لگتا ہے، آپ تو سرکاری عہدیدار ہیں، آپ کو تنخواہ ہمارے ٹیکس سے مل رہی ہے، آپ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ بھائی اس طرح جرت کے ساتھ بات کرنا سیکھیں، اپنا حق لینا سیکھیں۔ تاج لیے نہیں جاتے، چھینے جاتے ہیں، تاجوں کے لیے بھیک نہیں مانگی جاتی۔ اس کے لیے ہاں ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، ہم ملک پاکستان کے نہ تقسیم کے قائل ہیں، نہ ملک پاکستان کے توڑنے کے قائل ہیں، نہ بدامنی کے قائل ہیں، نہ فرقہ واریت کے قائل ہیں، نہ دہشت گردی کے قائل ہیں۔ ہم پرامن شہری ہیں، ہمیں پرامن طریقے سے ہی کام کرنے دیا جائے۔ باقی رہ گیا ہے قوانین کا بننا، انشاءاللہ تعالی یہ قوانین ختم ہوتے بھی آپ دیکھیں گے۔ آج جو کوئی مدح سرا بنے ہوئے نا، جن کے لیے قائد محترم کا لفظ تھا کہ مدح سرا نہیں ہے خواجہ سرا ہیں، بڑے ان پر چڑچڑی، حجی مولانا ایسا لفظ بولتے ہیں، حجی مولانا تمہیں جانتے ہیں تو تبھی بولتے ہیں، مولانا تمہاری حیثیت جانتے ہیں، تمہارا پانی جانتے ہیں، تمہارا معاملہ جانتے ہیں، تمہیں جہاں سے تھپکی ملتی ہے وہی جانتے ہیں۔ میں نے ایک دن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں ایک سوال کیا، میں بیٹھا تھا، میں نے کہا حضرت مجھے ایک بات سمجھا دیں، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ فلاں سرکاری ٹاؤٹ ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں بوٹ پالش کرنے والا ہے، یہ فلاں مدح سرا، خواجہ سرا، فلاں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں سمجھتا تھا مولانا وہی جواب دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں اس کی بات سے پتہ چلتا ہے۔ نہیں، مولانا صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جی ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے ایجنسیز کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باقی سرکاری فرشتوں کے ساتھ، کبھی میٹنگز بھی ہوتی ہے، بیٹھنا بھی ہوتا ہے، تو جو وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جٹی کر رہے ہیں۔ ہمیں بظاہر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایجنٹی کس سے ہو رہی ہے، یہ بائی پاس ہو کر آ رہے ہیں یا انڈر پاس سے آ رہے ہیں، ہمیں حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ تمام خواجہ سرا اور مدح سرا کے معاملات سامنے ایک لفظ نہیں بولیں گے جو 2 نمبری کے قوانین پاس ہوئے ان پر موت پڑ جائے گی، اور ہمیں کہیں گے جی تم نے سخت لفظ بولا ہے۔ بھائی ہم تو تمہارا آئینہ ہیں، اگر تمہیں سخت لفظ لگتا ہے تو آپ آئینہ دیکھنا چھوڑ دو، ہم نے تو تمہارے چہرے سے نقاب اتارے ہیں، ہم نے تو بتایا کہ مدرسے کے نام پہ تم جمعیت کی مخالفت کر رہے ہو اور بورڈ سرکار سے لے رہے ہو۔ کل تم مسجد نبوی میں بیٹھ کے عمران خان کے قصیدے اور ان کے لیے زیارتوں کے خواب سناتے تھے، آج تم شہباز شریف کے لیے سنا رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ غلط تھا، ہم نے سمجھا تھا تم یوتھی ہو، تم یوتھی نہیں ہو، تم پکے ڈیوٹی پر ہو، پکی ڈیوٹی پر ہو۔ ہمیں پورا پتہ چل گیا، ہم تو سمجھتے تھے عمرانی محبت میں ان کا دم گھٹ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا جان چکی ہے، نہ تمہاری پگڑیاں انشاءاللہ تمہیں چھپا سکے گی، نہ تمہاری یہ چادریں چھپا سکے گی، اور نہ یہ تمہارا میٹھا میٹھا زہر گھولنے والا لیزر چھپا سکے گا۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جب یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا، اور پھر جب قیادت بولے، علماء بولے، عوام بولے، تو پھر یہ چورن نہیں بیچنے دیا جائے گا کہ نہیں جی اپنا ہے۔ اپنا تب ہے جب وہ اپنوں کی عزت کرے، بڑا تب ہے جب بڑوں کی عزت کرے۔ بڑا کہتے ہی اسے ہے نا جو بڑے کی عزت سکھائے، جو بڑے کی عزت نہیں سکھاتا وہ خاک بڑا ہے، اسے میں بڑا کیسے مانوں جو مجھے میرے بڑوں کی عزت نہ سکھائے، جو شیخ الہند کے بارے میں بھی الٹا جملہ بولے، دیوبند کے بارے میں بھی انگریزوں سے چندہ لینے کی بات بولے اور ادھر ادھر کی بات بولے، میں سے کو تو بڑا ہے۔ ہاں یوں کہوں گا بہت بڑا وہی ہے جو لفظ مولانا نے بولا ہے۔ کیا بڑے ہیں یار، کیا معاملہ ہے؟ ہاں ہم اپنے مقابل کسی داڑھی پگڑی والے کو نہیں رکھتے، ہم اپنوں سے نہیں لڑنا چاہ رہے، لیکن جو اپنوں کی شکل میں اس طرح آئے گا تو اس کے چہرے سے نقاب اتارنا جمعیت علماء اسلام کا کام ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمانے لگے کہ 1 ارب روپیہ حکومت نے ان بورڈوں کے لیے مختص کیا ہے،
آپ دارالعلوم کراچی کی ویب سائٹ پہ جا کے حضرت شیخ کا بیان سن سکتے ہیں. 1 ارب روپیہ. تو میں نے کہا جب 1 ارب روپے لیں گے تو ان کے حق میں بھی بولیں گے. سرائکی میں کہتے ہیں جیندہ کھاند ہے اوندا گاند ہے. ٹھیک ہے وہ اپنے پیسے حلال کر رہے ہیں تو جی بسم اللہ. اور ہمارے علماء میں جمعیت میں وفاق میں کوئی بندہ بات کر لے اے صحیح مولوی فضل رحمان کو سیٹ گنن لالا چیز کھڑوتے ہیں نہیں صحیح تو سو تو لالا چیز کھڑوتے ہوئے تو آپ کو ہی لگ جائے یہ بھی لالچی ہیں یہ فی سبیل اللہ خدمت والے لوگ ہیں. یہ میرا انصار الاسلام کا جوان ٹھہرا ہے, وہ انصار الاسلام کا بھائی بیٹھا ہے, یہ انصار الاسلام کا رضاکار بیٹھا ہے. پوچھیں ان سے ان کی کتنی تنخواہ ہے, کتنی تنخواہ ہے صحیح تمہاری بزرگوں آپ بتا دیں, آپ بتا دیں کہاں تنخواہیں ہیں. یہ تو ہے رضاکار, یہ تو اپنی مرضی سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور تمہیں نے کہو یہ تنخواہوں کے معاملے پہ چل رہے ہیں. صحیح ہے تمہارا آپڑا کام میں تو سا تنخواہیاں دے مسئلے تے چل دے وے. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی جان مال وقت میں اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کے چلنے والے ہیں. میرے دوستو میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے جی تنخواہیں لے لو, پھر اس کے لیے اگر آپ الاپا جاتے ہیں اگر مولوی کو تنخواہ ملی وجہ تو صحیح تو آپ کو کڑا مسئلہ ہے. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں, حکومت جب کہیں پیسہ خرچ کرتی ہے تو حکومت کی اپنی مرضی ہے جیب سے نکالے پیسہ خرچ کر دے, یہ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا بھی ہے, کوئی وے آف کانسٹیٹیوشن بھی ہے, آئینی طریقہ کار بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جب حکومت کسی کی امداد کرے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ حکومتی سطح پہ تنخواہیں دی جائیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آئین میں درج ہے. اس آئینی طریقے کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہم آئین کو بھی جانتے ہیں, الحمدللہ اسلام کو بھی جانتے ہیں. آئین میں درج ہے کہ اس پر اسمبلی میں بحث ہوگی, اسمبلی قانون پاس کرے گی, پھر اس کو مجوزہ کمیٹی کے پاس بھیجیں گے, وہ اس پر نوک پلک درست کر کے وزارت خزانہ سے فنڈ منظور کرائیں گے, وہ بجٹ میں لکھا جائے گا, بجٹ کے بعد ہال اور کابینہ منظوری دے گی, پھر وزیر اعلیٰ کے دستخط کے ساتھ یہ معاملہ طے پائے گا. کیا تنخواہوں کے لیے ایسا کچھ ہوا؟ کیا بجٹ میں کوئی رقم مختص ہوئی؟ تو پھر میں ایسے کیسے تنخواہ سمجھوں؟ میں کیسے تنخواہ سمجھوں؟ میں تنخواہ تو تب مانوں جب تنخواہوں کی ترتیب ہوتی ہے. یہ سرکاری ملازمین کو جتنی تنخواہیں مل رہی ہیں وہ اس پروسیس سے گزر کے آ رہی ہیں. این بوہے جو گزر کے آمنے صحیح تو صحیح نو لاؤ چھت کو لاؤ تو ساکو صحیح میں نمازی ہاں, تو کہہ جیاں نمازی ہیں یار, سارے نمازی تے انو آدھے پہن تو چھت روڑ کے بڑھا نہیں سب میں کو اللہ دا ڈر ہے بس صحیح میں جتی بھی کوئی نہیں پاتی میں ای میں اللہ دا پیاں. ہاں میرا پوتر ہے نمو نمتھا تے جن اے این پہاڑا تو لتھا کیڑے پہاڑن کوئی سلیمان ہے بزرگان ہے. تو پھر یہ کہاں سی بات ہے؟ کوئی وے, کوئی ترتیب, کوئی کرائٹیریا, کوئی ٹی او آر طے کیے جائیں, ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا تنخواہوں کے بڑے معاملات ہیں. میں لاہور میں تھا تو صحافی دوستوں نے ایک سوال کیا کہ جی مجھے بتائیں تنخواہوں پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں ایک بات پوچھوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کے مطابق علماء مستحق ہیں اسی لیے حکومت دے رہی ہے؟ کہتے ہاں مولویوں کو لوڑ ہے نا. میں نے کہا ایک منٹ, علماء کہتے ہیں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ضرورت تو تم حکومت والے ہماری پوری نہیں کر رہے. مثلا اگر تمہیں علماء اور مدارس کے ساتھ اتنے تعاون کی جذبے کے معاملات ابھرے ہوئے ہیں نا تو مدارس اور مساجد کے بجلی کے بل معاف کر دو. کرنے چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ای مسجد دا ہون ای مہینے کتنا بل لیتے ہونے تو کوئی کھا لے سنے او بل تے سیل ٹیکس, جرنل سیل ٹیکس, انکم ٹیکس ہی نال ہوندا ہے. یہ مسجد دے ہوتے تریے کوئی نہیں, تینوں نہیں ہیں. ہاں اللہ بھلا کرنے ٹی وی ٹیکس ہی نال ہے. ٹی وی ٹیکس ہے کہ ٹی وی ٹیکس ہے؟ مسجد کیڑی ٹی وی لگی کھڑوتی ہے؟ دیکھو صحیح جیو چلدا پئی ہے کہ آر وائی دی لائٹنگ چلدی پئی ہے, کیا چل رہا ہے؟ یہاں ٹیکسز ہے. آپ مساجد کے بل معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں, گیس کا بل معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں, مدارس کے پانی کے بل معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے نہیں ہم تنخواہیں دیں گے. ہمارا ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ہماری ضرورت ہے وہ آپ پورا نہیں کر. میں مثال دینے لگا ہوں, ایمرجنسی میں ایک بندہ جائے اور وہ کہ میری ہڈی ٹوٹی ہے, یہاں سے خون رس رہا ہے, اس کی مرہم پٹی کی جائے, اور ڈاکٹر کہے جی
ہم تو آپ کے پاؤں کی بہترین قسم کی صفائی کر دیتے ہیں. وہ کہے گا ہڈی ٹوٹی ہے اس کو درست کر دے, اور وہ کہے نہیں ہم آپ کو کنگھی کر دیتے ہیں. نہیں صحیح میری ہڈی ٹوٹی پئی ہے, خون وادہ کھڑا ایندا کچھ کرو. نہیں ہم آپ کی کٹنگ ہیئر سٹائل بہترین کر, یہ شیمپو لے جاؤ, آپ نے آئیں گے آپ خوبصورت بنیں گے, یہ صابن لے جاؤ. تو ہم کہیں گے یہ ڈاکٹر کچھ اور ترتیب پر ٹھہرا ہوا ہے, اس کو مریض کی فکر نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہی مقدمہ ہے کہ بھائی اگر مدارس مساجد علماء کے ساتھ تعاون ہے تو اسی دروازے سے آؤ. وقت البیوت من ابوابہا, قرآن کہتا ہے گھر آؤ تو دروازے سے آؤ, پوری ترتیب کے ساتھ آئیں. اس میں بٹھائیں علماء کو, وفاق کو, جمعیت کو, بڑوں کو, سب کو بٹھائیں اور بیٹھ کے طے ہوگا. جب طے ہو جائے تو اس کے اوپر کسی کو ماننے پہ اعتراض نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں امن کے ساتھ تنخواہوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے یا رولے کے ساتھ؟ تو امن کی ترتیب پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ہمیں یہی سوال ہے, ہمیں یہی اشکال ہے, ہمارا پرابلم یہی ہے. اور چوتھی اور آخری گزارش, تحفظ و مدارس اور مساجد کے اوپر آج آپ یہ طے کرو کہ ہم انشاءاللہ تعالی مساجد اور مدارس کا ہر طرح تحفظ کریں گے. چاہے ائمہ کا ہوگا, چاہے خطباء کا ہوگا, چاہے مدرسین کا ہوگا, طلباء کا ہوگا, جو بھی ہوگا, ہمیں تن من دھن لگانا پڑا ہم لگائیں گے. اور اپنے مساجد کا انشاءاللہ تعالی اپنی مدد آپ کے ساتھ, اپنے مدارس کا اپنی مدد آپ کے ساتھ, ہر صورت تحفظ کا معاملہ کیا جائے گا. کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے. اس کے لیے محنت کرنی پڑی کرو گے, جانا پڑا جاؤ گے, بیانیے کے لیے آپ کو جہاں بلانا پڑا آؤ گے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.